السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکلو میرے گھر سے چال باز عورت۔ میں نے بھائی سے صرف اتنا کہا تھا۔ بھابھی میرے بچوں کو کھانا نہیں دیتی، فریج پر تالا لگا دیتی ہیں، جس وجہ سے بھابھی نے مجھے میرے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ بھوک سے نڈال میرے بچے بھیک مانگنے لگے، مجھ سے دیکھا نہ گیا تو میں سڑک پر ہی سجدے میں گر کر رونے لگی۔ جب ایک بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکی تو میں حیران رہ گئی۔ اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، تم اور تمہارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، کام بھی دوں گی اور رہنے کو جگہ بھی۔ میں کچھ سمجھے بغیر اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب وہ مجھے عالیشان محل نما گھر لے گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن جب میری نظر دیوار پر لگی ایک تصویر پر پڑی تو میری سانس رک گئی۔ وہ میرے مرحوم شوہر کی تصویر تھی۔ میرے بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، ان کی بھوک، ان کی فریاد جیسے میرے وجود میں چھریاں چلا رہی ہو۔ فریج پر ایک بھاری تالا لگا تھا جو میری آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔ دل چاہا تالا توڑ دوں، مگر ہاتھ عزت کے بوجھ سے کام نہیں کر رہے تھے۔ اپنوں سے روٹی مانگنا بھیک لگتا ہے، اور جب وہ اپنے دروازے بند کر دیں تو سوال بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ میں دیوار سے لگی بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا پیاز چبا رہا تھا، بڑی بیٹی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر مجھے بس دیکھ رہے تھے، جیسے ان کی نظروں میں سوال ہو، امی کھانے کا وقت کب آئے گا؟ اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے دوپٹہ منہ پر رکھ کر اندر جا کر ہمت کی اور بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بھابھی غصے سے نکلی اور کہنے لگی، ہاں جی کیا چاہیے اب تمہیں؟ میں نے نرمی سے کہا، بھابھی تھوڑا سا کھانا دے دے، بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ میری آواز بہت مدھم اور لرزتی ہوئی تھی۔ وہ طنزیہ ہنسی اور کہنے لگی، ڈرامے بند کرو، ہمیں سب پتہ ہے تم کیا چاہتی ہو، تمہیں بس ہمدردی چاہیے۔ بھابھی خدا کا واسطہ ہے، بچوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ دے دیں۔ اس نے کہا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہر بار ہم کیوں دیں؟ تم تو بس رونا جانتی ہو، ہر وقت کا ڈرامہ۔ اب ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ اتنے میں بھائی آ گیا اور غصے میں بولا، کیا مسئلہ ہے؟ اب کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ بھوک، تمہیں تو بس بہانا چاہیے، کچھ کرنا آتا نہیں، بس دوسروں سے مانگنا آتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی بچوں کی بھوک بہانا نہیں ہے، بس ایک دفعہ آ کر دیکھو کیا حال ہے ان کا۔ فریج پر تالا لگا ہے، بھابھی نے تمہارے لیے لگایا تاکہ کھانے کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ اب بس بھی کرو اور شرم کرو۔ میں خاموشی سے لوٹ آئی۔ اس وقت میں صرف ایک ماں تھی، ایک ایسی ماں جس کی آنکھوں میں سوال تھے مگر جواب کوئی نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو آنسو بہنے لگے۔ میں بچوں کے پاس گئی، چھوٹے کو گود میں اٹھایا۔ بڑی بیٹی نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، امی ابا کب آئیں گے؟ یہ سوال روز دل چیرتا ہے، لیکن آج جواب دینا اور بھی مشکل تھا۔ میں نے کہا، وہ جلدی آئیں گے، بس دعا کرو، اور دل ہی دل میں رو پڑی۔ رات ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹس بند کی، شاید اندھیرے میں بو کا احساس کم ہو، لیکن بچوں کی کراہیں خاموشی میں بھی چیخ رہی تھی۔ اچانک صحن سے آوازیں آنے لگی۔ بھابھی سب کے سامنے شور مچا رہی تھی، یہ عورت ہم پر الزام لگاتی ہے کہ ہم کھانا نہیں دیتے، ہمیں بدنام کر رہی ہے۔ محلے والے دیواروں کے پار سے جھانکنے لگے۔ بھائی بھی آ گیا اور بولا، اگر یہاں رہنا ہے تو تمیز سے رہو، ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ میں چیخی، یہ میرے بھی باپ کا گھر ہے، لیکن میری آواز میں سکت نہیں تھی۔ بھابھی غصے میں آگے بڑھی، بچوں کو کھینچنے لگی۔ میں آگے بڑھی تو اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ میرا بچہ زمین پر گر گیا، دل چیخ اٹھا، بس بہت ہو گیا۔ میں نے بچوں کو جھولی میں سمیٹا، دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ رات کی سیاہی نے جیسے مجھے گلے لگا لیا۔ میں سڑک پر آ کر بیٹھ گئی، بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ زمین کی ٹھنڈک میرے پیروں سے دل تک اتر چکی تھی اور بچوں کے جسم بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے چادر سے انہیں ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن وہ چادر بھی میری آنکھوں کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ ایک بس رکی، ڈرائیور نے کہا، بی بی یہاں مت بیٹھو، پولیس پکڑ لے جائے گی۔ میں نے نظریں جھکا لی، کچھ نہ کہا۔ بچے تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ بخار، تھکن اور بھوک نے ان کے ننھے جسم توڑ دیے، لیکن اب میں صرف ایک ماں تھی اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں کسی کو آواز نہیں دے سکتی تھی، نہ کسی سے کچھ مانگ سکتی تھی۔ بس جیسے زمین نے مجھے پناہ دی ہو، ویسے ہی میں زمین کے ساتھ چپک گئی تھی۔ نہ کوئی در، نہ کوئی دیوار، نہ کسی آشنا کی پہچان، بس خاموشی اور ٹھنڈ میرا سہارا بن چکی تھی۔ صبح آنے کو تھی جب ایک تانگے والا قریب آیا، بوڑھا اور کمزور تھا۔ اس نے تھوڑے فاصلے سے کہا، بیٹی پرانا کھانا ہے، لے لو، ضائع ہو جائے گا۔ میں نے نظریں جھکائی اور شکریہ کہا۔ اس کے دیے گئے 2 ڈبے بچوں کے سامنے رکھے۔
چھوٹے نے جیسے ہی روٹی کو پکڑا اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ نوالا بھی زمین پر گر جائے گا۔ میں نے بھی ایک نوالا لیا لیکن حلق سے نیچے نہ اترا۔ وہ دن ہم نے سڑک پر گزارا، کبھی سورج سر پر آتا، کبھی سائے میں چھپنے کی کوشش کرتے۔ بچے جاگتے سوتے رہے۔ دوپہر کے قریب پولیس آئی۔ ایک سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ بیٹھنے کی نہیں۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بس کچھ دیر میں چلی جاؤں گی، بچے بیمار ہیں۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، فوراً ہٹو یہاں سے۔ میں نے بچوں کو اٹھایا اور ساتھ والی دیوار کے سائے میں جا بیٹھی۔ وہاں کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک مزدور نے پانی کی بوتل تھمائی۔ میں نے جلدی سے بوتل کھولی اور بچوں کو پانی پلایا۔ اسی لمحے ایک کتا ہمارے قریب آیا اور روٹی کو سونگھنے لگا۔ میں نے ہاتھ سے اسے دور کرنے کی کوشش کی تو میری بیٹی ڈر کے مارے مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، امی یہ کاٹ لے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، نہیں بیٹا، یہ بھی بھوکا ہے جیسے ہم بھوکے ہیں۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کی گاڑی ہمارے سامنے آ کر رکی۔ میں چونک گئی۔ اس جگہ پر ایسی گاڑی کا رکنا حیران کن تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی، لمبا کوٹ پہنے ہوئے، چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ وہ میں قریب آئی، جھکی اور میرے بچوں کی طرف دیکھا۔ 2 لمحے کچھ نہ بولی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، کیا تم وہی ہو جسے میں ڈھونڈ رہی ہوں؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ چہرہ اجنبی تھا لیکن آنکھوں میں جیسے کوئی پرانی پہچان تھی۔ میں کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس نے نرمی سے میرا ماتھا تھاما اور کہا، میں چاہتی تو تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی مگر دل نے اجازت نہیں دی۔ میرے ہاتھ میں اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کی عجیب حرارت محسوس ہوئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا، یہ کہانی پھر کبھی، ابھی بس میرے ساتھ چلو، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے اور ان معصوموں کو بھی۔ میں خاموش رہی۔ دل نے ڈرایا کہ کسی اجنبی کے ساتھ نہ جاؤ، لیکن عقل کہہ رہی تھی اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ پھر میرے سامنے بچوں کے چہرے گھومنے لگے، ان کی تھکی ہوئی آنکھیں، ان کی کمزور آوازیں، اور میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ چلو۔ اس عورت نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں نے باری باری بچوں کو اٹھا کر اندر بٹھایا۔ گاڑی کی مہک ہی الگ تھی، جیسے کسی اور ہی دنیا کا دروازہ کھل گیا ہو۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی بچوں کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے برسوں بعد سکون کی سانس لی ہو۔ گاڑی چل پڑی۔ باہر کی دنیا پیچھے رہ گئی، اندر خاموشی تھی، لیکن دل پر بوجھ نہیں تھا۔ اس عورت نے بیگ سے جوس نکالا، بچوں کو دیا، پھر تھرماس سے چائے نکال کر میرے ہاتھ میں دی۔ میں نے کپ تھاما اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ نے ہمیں کیوں اٹھایا؟ آپ ہمیں جانتی ہیں؟ اس نے کہا، میں تمہیں جانتی ہوں، بس تم نہیں جانتی۔ تم سے ملنے میں دیر ہو گئی، لیکن اب تم میرے سامنے ہو، بس یہی کافی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ زیادہ کچھ جاننے کی چاہ نہ رہی، بس اتنا جان لیا کہ میرے بچوں نے آج پہلی بار نرمی سے آنکھ بند کی ہے اور شاید آج کی رات کسی چھت کے نیچے گزرے گی۔ راستے میں اس نے ایک فون کال کی۔ ہاں وہ مل گئی ہے، ہاں وہی بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے وہ، میں پہنچتی ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لی جیسے کوئی سمجھ آ رہا ہو، پر ابھی نہیں۔ 10 منٹ بعد گاڑی ایک بڑی حویلی کے سامنے رکی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا میرے قدم رک گئے۔ سامنے جو کچھ تھا وہ میری سوچ سے بالا تر تھا۔ نہ وہ گلی، نہ وہ سڑک، نہ وہ سستا سا فرش جس پر میرے بچے سوتے تھے، وہ سنگ مرمر کی وہ خوبصورت ٹائلیں، پھولوں سے مہکتا ہوا داخلی دروازہ، سب کچھ اتنا بے مثال تھا کہ لگا جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میرے پاؤں ننگے تھے اور سامنے قالین بچھا تھا جس کی قیمت میرے گزرے ہوئے سالوں سے کہیں زیادہ تھی۔ بچے بھی چپ تھے، جیسے وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہاں شور کرنے کی اجازت نہیں۔ 2 خواتین وہاں آئیں، سفید یونیفارم میں۔ ایک نے میرے بیٹے کو باہوں میں لیا، دوسری نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، ہم انہیں اوپر لے جا رہے ہیں، گرم پانی سے نہلا دیں گے اور کھانے کا بندوبست بھی ہے، آپ بے فکر رہیں۔ میری نظر اس عورت پر گئی جو ہمیں یہاں لائی تھی۔ اس نے ہلکے سے سر ہلایا۔ میرے دل نے اجازت دے دی اور میں نے بچوں کو جانے دیا۔ ان کے قدم جیسے سکون کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، چلو میرے ساتھ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ ہم ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئے۔ چھت اتنی بلند تھی کہ آواز گونجتی محسوس ہوئی۔ دیواروں پر تصاویریں تھیں، کچھ مشہور شخصیات کی، کچھ خاندانی، اور وہیں ایک بڑی تصویر میرے شوہر کی، سفید کوٹ میں، گلابی ٹائی کے ساتھ، سنجیدہ سا چہرہ، وہی آنکھیں جو ہر رات خواب میں آتی تھی۔ میرے قدم وہیں رک گئے، جیسے کسی نے میرا سانس روک دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سینہ تھاما۔ یہ ہاں وہی ہیں۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے شوہر میرے پارٹنر، میرے دوست۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ میری آنکھیں تصویر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ دل ایک لمحے کے لیے ایسے دھڑکا جیسے برسوں بعد کسی اپنے کو دیکھا ہو۔
میں وہاں کھڑی ایک مجسمے کی طرح، اور وقت رک چکا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک چھوٹے مگر خوبصورت کمرے میں لے کر لکڑی کی میز پر ایک فائل رکھی اور مجھ سے کہا، بیٹھو، تمہیں بہت کچھ بتانا ہے۔ میں آہستہ سے بیٹھی، انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ اس نے فائل کھولی اور اندر سے کاغذ نکالے۔ یہ دیکھو، یہ وہ تمام کاغذات ہیں، وہ تمام دستاویزات ہیں جو تمہارے شوہر نے اپنی آخری دنوں میں تیار کی تھی۔ اس کمپنی کے 50% شیئرز تمہارے اور تمہارے بچوں کے نام تھے۔ یہ وصیت ہے اور یہ بینک اسٹیٹمنٹ، یہ پراپرٹی ریکارڈز ہیں، لیکن تمہارا نام ہر جگہ سے مٹا دیا گیا۔ میں نے کاغذات کو دیکھا، پر سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ ذہن جیسے دھند میں لپٹا ہو۔ صرف ایک جملہ سنائی دیا، تمہیں غائب کر دیا گیا۔ کس نے؟ میری زبان کامتی ہوئی نکلی۔ پتہ چل جائے گا۔ پہلے یہ سمجھو کہ تم صرف ایک بیوی یا ماں نہیں ہو، تم ایک قانونی وراثت ہو، اور تمہیں برسوں سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب یقین تھا۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے شوہر میرے بزنس پارٹنر تھے۔ وہ جب فوت ہوئے تو مجھے عجیب لگا کہ نہ ان کی بیوی سامنے آئی، نہ بچے، نہ قانونی دعوے دار۔ میں نے تحقیقات کروائی، پر تمہارے بارے میں کچھ نہیں ملا۔ بس یہی سنا کہ بیوی بچوں سمیت کہیں غائب ہو گئی ہے۔ غائب؟ میں نے سر اٹھایا۔ ہاں، غائب۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ شاید تم کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے یقین نہیں کیا۔ میں جانتی تھی وہ تم سے محبت کرتا تھا۔ تم ویسا کچھ نہیں کر سکتی جیسا دنیا نے سوچا۔ تو میں نے تمہیں تلاش کرنا شروع کیا۔ تمہارے شوہر کے پرانے گھر گئی، پر پتہ چلا وہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں۔ کسی کو ان کا نیا پتہ معلوم نہیں تھا۔ میں نے سوشل میڈیا کھنگالا، قانونی ذرائع استعمال کیے، پراپرٹی ایجنٹ سے بھی بات کی، لیکن تمہارا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور اب یہ سب کچھ تمہارا ہے، مگر تمہیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں خاموش رہی۔ کمرے میں مکمل سناٹا تھا۔ دیوار پر ایک تصویر لگی تھی، میرے شوہر کی اور اس عورت کی، کسی ایوارڈ شو یا سیمینار میں لی گئی تصویر۔ دونوں کے چہروں پر خوشی تھی۔ دل میں سوال اٹھا، پر میں نے دبا لیا۔ وہ بولی، مجھے اندازہ ہے تمہیں وقت لگے گا یہ سب سمجھنے میں، مگر تم تنہا نہیں ہو۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ مجھے لگا میں صرف ایک سانس لیتی لاش ہوں، لیکن آپ نے مجھے یاد دلایا کہ میں کوئی ہوں، کسی کی تھی اور شاید کسی کی ہوں۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، تم صرف کسی کی نہیں ہو، تم خود ایک مکمل وجود ہو، اور اب وقت ہے تم اپنے لیے جیو، بچوں کے لیے جیو۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ بچے سکون سے سو گئے۔ میں چھت کو تکتی رہی۔ ذہن میں وہ فائلیں گھوم رہی تھی، وہ تصویریں، وہ دھوکہ اور وہ سچ جو برسوں مجھ سے چھپایا گیا۔ میں چاہتی تو اسی رات اس عورت سے سب پوچھ لیتی، پر میں نے خود کو روکا۔ مجھے پتا تھا صبح جو سامنے آنے والا ہے وہ میری زندگی بدل دے گا، اور مجھے پوری طرح ہوش میں رہنا ہوگا۔ اگلی صبح ناشتہ خاموشی سے گزرا۔ بچوں نے پہلی بار شکایت کیے بغیر نوالا کھایا۔ وہ میز، وہ برتن، وہ ماحول، سب میرے لیے نیا تھا، پر میں جانتی تھی اب پیچھے لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ صبح 11 بجے وہ عورت دوبارہ آئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک مختلف فائل تھی۔ وہ بولی، تم تیار ہو؟ میں نے ہلکی سی ہاں میں گردن ہلائی۔ اب مجھے کسی تیاری کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم پھر اسی آفس روم میں بیٹھے۔ اس نے فائل کھولی اور مجھے ایک کاغذ دکھایا۔ یہ وہ انشورنس پالیسی ہے جو تمہارے شوہر نے اپنی زندگی میں کروائی تھی۔ نامزد تم تھی، تمہارے بچوں کے نام بھی درج ہیں۔ میں نے کاغذ دیکھا، واقعی ہر لائن پر میرا اور میرے بچوں کا نام درج تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک اور کاغذ نکالا۔ یہ وہ کلیم فارم ہے جو بعد میں جمع کروایا گیا، تم یہاں دستخط دیکھو۔ میں نے غور سے دیکھا اور جیسے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ میرے بھائی کے دستخط تھے، اور میرے نام کی جگہ جعلی دستخط لگائے گئے تھے۔ میں نے فائل بند کر دی۔ میرے لب کانپنے لگے۔ کیسے؟ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ بولی، تمہارے شوہر کی موت کے بعد تمہیں لاپتہ ظاہر کیا گیا۔ پولیس رپورٹ میں تمہارا ذکر ہی نہیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں لی گئی، کوئی تفتیش نہیں کی گئی، سب کو جلدی میں دفن کر دیا گیا، جیسے تمہارا شوہر ہی نہیں تمہارا وجود بھی ختم کر دیا گیا ہو۔ میں نے پوچھا، پولیس نے سب مان لیا؟ اس نے کہا، جی، انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور تھوڑی رقم سے سب کو چپ کرا دیا۔ جب میں نے انشورنس کمپنی سے سوال کیا تو جواب میں گمراہ کن باتیں سننے کو ملی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا، تقریباً 4 کروڑ۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ 4 کروڑ؟ اور میں بچوں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستی رہی، اور وہ اسی دولت میں عیش کرتے رہے۔ اس نے ایک بینک کی اسٹیٹمنٹ نکالی۔ یہ وہ اکاؤنٹ ہے جس میں تمہارے شوہر کی سیٹلمنٹ آئی تھی، کچھ دنوں میں پوری رقم نکال لی گئی۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ اکاؤنٹ میرے نام پر کیسے؟ اس نے کہا تھا، لیکن پتہ بدل دیا گیا، دستخط جاری لگائے گئے، اور اب یہ اکاؤنٹ تمہارے شناختی کارڈ سے منسلک نہیں رہا۔ بڑی محنت سے میں نے یہ معلومات حاصل کی۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کمرہ مجھے گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔
ہر کاغذ جیسے جسم پر چھری کی طرح چل رہا تھا۔ میں نے سوال کیا، کیا اور میرے شوہر کی کمپنی ابھی چل رہی ہے؟ اس نے کہا جی، اور ان کے شیئرز تمہارے اور بچوں کے نام ہیں، بس قانونی طور پر کلیم کرنا باقی ہے۔ میں ان کی بزنس پارٹنر تھی، اس لیے سب کچھ مکمل روک نہ سکی، مگر کوشش کبھی نہیں چھوڑی۔ میں نے پوچھا، لوگ کیا کہتے تھے میرے بارے میں؟ اس کا لہجہ بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگی، کوئی کہتا تھا تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، کوئی کہتا شوہر نے تمہیں نکال دیا، اور ایک وکیل نے یہاں تک کہا کہ ایسی عورتیں مال کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ میرے ہاتھ خود بخود مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ پہلی بار میں نے اپنے لیے غصہ محسوس کیا، لیکن وہ غصہ میری آنکھوں سے نہیں نکلا، دل میں کہیں گہرائی میں جا کر جمع ہو گیا۔ میں نے کہا، اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ فاطمہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے پتا تھا تم یہی کہو گی، اس لیے میں سب کچھ پہلے سے تیار رکھے بیٹھی ہوں۔ کل سے ہم قانونی کارروائی کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنی شناخت واپس لینی ہوگی۔ شناختی کارڈ، بچوں کے کاغذات، سب کچھ نئے سرے سے اپلائی کرنا ہوگا۔ تمہیں واپس دنیا کے سامنے آنا ہوگا۔ میں نے یقین سے کہا، میں تیار ہوں، جو بھی کرنا پڑے میں کروں گی۔ اب بات صرف میری نہیں، میرے بچوں کے مستقبل کی ہے، اور میں ان کا حق لے کر رہوں گی۔ فاطمہ نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم جنگ لڑیں گے اور جیتیں گے بھی۔ مجھے لگا وہ صرف بزنس پارٹنر یا مددگار نہیں، وہ میری جنگ کی ساتھی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کی، مگر پہلی بار وہ آنسو کمزوری نہیں، طاقت کی علامت تھے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں اپنا نام، اپنی پہچان اور اپنی آواز واپس لے کر رہوں گی۔ اب میری آنکھوں میں ہی نہیں، میرے ہر قدم میں جنگ تھی۔ سب سے پہلے ہم نے بچوں کو محفوظ کیا، انہیں مینشن کے ایک محفوظ حصے میں منتقل کیا، جہاں ایک نرس، ایک ماہر نفسیات اور ایک قابل خاتون ٹیچر ہمہ وقت موجود تھی۔ بچوں کی صحت بہتر بنانے کے لیے متوازن خوراک دی گئی، ان کی ذہنی حالت بہتر بنانے کے لیے خاص توجہ دی گئی، اور تعلیمی نقصان کی تلافی کے لیے فوراً قریبی اسکول میں داخلہ دلایا گیا۔ میں نے خود کو بدلنے کا عمل شروع کیا۔ پہلا قدم قانونی دستاویزات کو دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ ہم نادرا گئے، شناختی کارڈ بنوایا، بچوں کے بے فام نکلوائے، شوہر کی وفات کا اصل سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ یہ سب آسان نہیں تھا، لیکن فاطمہ کی ٹیم ہر مقام پر میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ہر سائن، ہر انگوٹھے کا نشان، ہر تصدیق مجھے پھر سے زندگی کی طرف لے جا رہی تھی۔ پھر ہم نے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کیے۔ اصل آزمائش وہاں سے شروع ہوئی، جب ہم حقیقت کو ثبوت کے طور پر عدالت کے سامنے پیش کرنا تھا۔ کمپنی کے سابق اکاؤنٹنٹ، انشورنس کمپنی کے ایک ریٹائرڈ آفیسر اور پرانے محلے کے کچھ لوگوں نے ہماری راہیں کھولی۔ ان سب میں سب سے اہم عمران تھا، جو کبھی میرے شوہر کا ذاتی ڈرائیور رہا، برسوں سے غائب تھا، لیکن جب اسے ہماری تلاش کا پتہ چلا، وہ خود ہمارے پاس آیا۔ میں نے وہ رسیدیں دیکھی تھی، وہ دستخط آپ کے نہیں تھے۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ مجھے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ اگر کچھ بولا تو میرے خاندان کو نقصان ہوگا، اس لیے میں خاموش رہا۔ ہم نے اس کی گواہی ویڈیو میں ریکارڈ کی۔ پھر ہم نے وہ قدم اٹھایا جو شاید سب سے نازک تھا۔ ہم نے خفیہ طور پر ایک کال ریکارڈ کی۔ بھابھی اکثر اپنے شوہر سے فون پر بات کرتی تھی۔ ہماری ٹیم کے ایک ماہر نے خاص سافٹ ویئر کے ذریعے مینشن کے نمبر سے کال کنیکٹ کروائی۔ کال ریکارڈنگ میں بھائی کی آواز آئی، سنو، تم نے فریج پر تالا کیوں لگایا تھا؟ تمہیں پتا ہے، اگر میں تالا نہ لگاتی تو وہ عورت کبھی گھر نہ چھوڑتی۔ وہ بھوکی ماں آخرکار بچوں کے لیے جھکے گی۔ ہمیں بس ایک دھکا دینا تھا، اور دے دیا۔ اب وہ گئی، اب ہم آرام سے جی سکتے ہیں، اس کے پیسوں پر زندگی گزاریں گے۔ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے موبائل کی اسکرین بند کر دی، مگر ان کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ وہ ریکارڈنگ ہم نے فوراً اپنے قانونی مشیر کو دے دی، کیونکہ یہ ثبوت انکار سے باہر تھا، ان کی اپنی زبان سے نکلا سچ تھا۔ اگلے دن میں نے برسوں بعد بھائی کو فون کیا۔ اس نے فوراً آواز پہچان لی۔ تم کہاں سے بول رہی ہو؟ میں وہیں سے بول رہی ہوں جہاں سے تم نے مجھے مٹانے کی کوشش کی، لیکن میں بچ گئی، اور سب جان گئی۔ انشورنس کی رقم جعلی، دستخط، فریج پر تالا، ہر چیز کا حساب میرے پاس ہے۔ میں نے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے، اب عدالت فیصلہ کرے گی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں اندازہ نہیں تم کس سے ٹکر لے رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، تمہیں اندازہ نہیں، تم ایک ماں سے ٹکرا گئے ہو جو اپنے بچوں کے حق کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب تم نہیں، تمہاری سازشیں بھی گر جائیں گی۔ میں نے کال کاٹ دی۔ اگلی صبح مینشن کی سیکیورٹی نے اطلاع دی کہ ایک گاڑی مرکزی دروازے پر زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم فوراً نیچے پہنچے اور سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیجز چیک کی۔ وہ میرا بھائی تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا جو زبردستی اندر آنا چاہ رہا تھا۔ ہم نے فوراً پولیس کو خبر دی۔ سیکیورٹی ٹیم نے دروازہ بند رکھا اور پولیس کے آنے تک انہیں باہر ہی روکے رکھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس پہنچی اور دونوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔
ان کے قبضے سے بچوں کے کپڑے، ایک کھلونا اور اسکول بیگ برآمد ہوا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بچوں کو اغوا کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ میں کام گئی، لیکن اندر سے مضبوط رہی۔ وہ عورت جو برسوں پہلے ہر جھٹکے پر ٹوٹ جاتی تھی، اب ہر زخم کو ہتھیار بنا چکی تھی۔ اس کے بعد ہم نے تمام ثبوت عدالت میں جمع کروا دیے، جس میں ریکارڈنگ، گواہی، مالی ریکارڈ، انشورنس کے جاری شدہ کاغذات اور بچوں کی تحویل سے متعلق تمام شواہد شامل تھے۔ کیس کی ابتدائی سماعت میں ہی جج نے نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف جائیداد کا مقدمہ نہیں، بلکہ ایک ماں، ایک بیوی اور ایک عورت کی شناخت کا مقدمہ ہے۔ اب عدالت کے دروازے کھل چکے تھے اور ہمیں یقین تھا کہ انصاف ہماری دہلیز تک ضرور آئے گا۔ ہم نے جنگ کا اعلان کر دیا، اب ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس دن ہم عدالت پہنچے آسمان صاف تھا، لیکن میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے سادہ سا سفید لباس پہنا، جو صاف ہونے کے ساتھ ساتھ نئی امید کی طرح اجلا محسوس ہو رہا تھا۔ فاطمہ نے مجھے تیار ہوتے دیکھ کر کہا، آج تم صرف ایک گواہ نہیں ہو، تم پوری کہانی کا مرکزی کردار ہو، اور تمہاری سچائی سب کچھ بدل سکتی ہے۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور دل میں دعائیں دہراتی رہی۔ عدالت کے احاطے میں داخل ہوتے میرے ہر قدم میں بوجھ تھا۔ عدالت کا کمرہ اپنی سردی میں بھی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ دیواروں پر لکڑی کی جڑیاں اور جج کی کرسی کے پیچھے لگی گھڑی جیسے کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی پہلے سے کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ان کے چہروں سے غرور کا رنگ اتر چکا تھا۔ بھائی کا رنگ زرد تھا اور بھابھی اپنی چادر بار بار درست کر رہی تھی، جیسے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو۔ جیسے ہی جج داخل ہوا، سب لوگ احتراماً کھڑے ہوئے۔ ابتدائی کارروائی کے بعد ہمارے وکیل نے تمام دستاویزات ترتیب سے عدالت کے سامنے رکھی۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جج نے سوال کیا، آپ کہہ رہی ہیں کہ مرحوم نے اپنی مکمل جائیداد بیوی اور بچوں کے نام کی تھی، لیکن کیا یہ قانونی طور پر ثابت ہوتا ہے؟ ہمارے وکیل نے آہستہ سے ایک فائل کی طرف اشارہ کیا، جس میں مرحوم کی دستخط شدہ وصیت موجود تھی۔ یہ وصیت اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ مرحوم نے اپنے خاندان کو قانونی وراثت نامزد کیا، لیکن اس دستاویزات کو دبا کر ایک جعلی کلیم جمع کروایا گیا اور مکمل انشورنس رقم حاصل کی گئی۔ اس موقع پر فاطمہ کھڑی ہوئی اور خود کو کمپنی کی سابق پارٹنر کے طور پر متعارف کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ برسوں مرحوم کے ساتھ کاروبار میں شریک رہیں اور انہوں نے خود یہ وصیت بنتے دیکھی، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ مرحوم کی بیوی لاپتہ ہے اور سوسائٹی میں ان کی کردار کشی کی گئی۔ میں نے خود انہیں تلاش کرنے میں 1 سال لگایا۔ جج نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور فائل کا بغور جائزہ لیا۔ مدعا لے کے وکیل نے رسمی دفاع میں کہا کہ یہ سب ثبوت حال ہی میں سامنے لائے گئے ہیں اور پہلے کبھی عدالت میں پیش نہیں کیے گئے۔ جج نے کہا، اگر متاثرہ فریق واقعی لاپتہ تھا، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے کیوں نہ آیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ اسے غائب کیوں کیا گیا۔ اس کے بعد بینک کا ایک نمائندہ عدالت میں پیش ہوا۔ اس نے ایک بڑی اسکرین پر وہ اسٹیٹمنٹ دکھائی جس میں مرحوم کی موت کے چند دن بعد ہی مکمل انشورنس رقم نکلوائی گئی تھی۔ اس کلیم کے ساتھ استعمال ہونے والے دستخط، شناختی کارڈ اور دستاویزات سب جعلی تھے۔ بینک نے بتایا کہ انہوں نے اس پر رپورٹ درج کرائی، لیکن متعلقہ فرد کا سراغ نہ ملا۔ میں خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ میرا بھائی بار بار اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتا رہا اور بھابھی جیسے کرسی میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ پھر انشورنس کمپنی کا نمائندہ پیش ہوا۔ اس نے بتایا کہ ایک مرد آیا جس نے مرحوم کی بیوی کو لاپتہ قرار دیا اور کچھ پرانی تصاویر اور دستخط پیش کر کے کلیم اپنے نام کروا لیا۔ جب جج نے پوچھا کہ کیا اس کی شناخت کی تصدیق ہوئی تھی، تو جواب دیا گیا کہ نہیں۔ اس وقت پولیس رپورٹ کے مطابق بھی بیوی لاپتہ تھی، اس لیے کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ یہاں جج نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے قانونی وراثت کو غیر موجود ظاہر کر کے جائیداد پر قبضے کی کوشش کی گئی ہے۔ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ بھائی نے کرسی پر ہاتھ مارا جیسے اب بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب اس کے خلاف چار ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وہ ویڈیو عدالت میں پیش کی گئی، جس میں بھابھی اپنی زبان سے اعتراف کر رہی تھی کہ فریج پر تالا اسی نے لگایا تاکہ مجھے تنگ کر کے گھر سے نکالا جا سکے۔ جج نے ویڈیو سن کر سوال کیا، کیا یہ آواز واقعی مدعی علیہ کی ہے؟ وکیل نے کہا، جی۔ عدالت چاہے تو فورنزک تجزیہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ جج نے سر ہلایا اور کہا، یہ معاملہ صرف وراثت کا نہیں بلکہ نیت، سازش اور انسانی ہمدردی کی خلاف ورزی کا بھی ہے۔ پھر آخری ثبوت ہمارے وکیل نے شوہر کی موت سے متعلق نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت میں پیش کی، جو حال ہی میں دوبارہ حاصل کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ موت کی وجوہات میں زہر کی موجودگی اور بازو پر ایک انجیکشن کا نشان بھی شامل ہے۔ مزید یہ بھی سامنے آیا کہ موت سے چند روز قبل مرحوم اور کمپنی کے اکاؤنٹنٹ کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ عدالت نے اکاؤنٹنٹ کو طلب کیا
جس نے بعد میں اعتراف کیا کہ وہ میرے بھائی کے دباؤ میں تھا۔ اسے کہا گیا کہ کمپنی کے مالی ریکارڈ میں تبدیلی کرے اور مرحوم کے دستخط کے نمونے کسی خاص فرد تک پہنچائے۔ مجھے لگا یہ صرف ایک اندرونی معاہدہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اور تھا۔ اس گواہی نے ہر چیز بدل دی۔ عدالت کے کمرے میں خاموشی تھی، وہی خاموشی جو ہر سچ سے پہلے چھا جاتی ہے۔ کمرے کی ہر دیوار، ہر کرسی، ہر آنکھ ایک نئے انکشاف کی منتظر تھی۔ ہم گزشتہ کئی دنوں سے گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ ایک مضبوط مقدمہ بنا چکے تھے۔ جج کے چہرے پر الجھن کم اور یقین زیادہ تھا، اور ہم آخری دلائل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر اس دن وہ عورت جس نے میرے لیے سب کچھ کیا ایک بار پھر عدالت میں داخل ہوئی، لیکن اس دفعہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک مرجھایا ہوا شخص تھا، سفید کپڑوں میں، قدم آہستہ آہستہ کسی نرس کی انگلی تھامے ہوئے۔ اس کی چال میں کمزوری تھی، جیسے وہ بہت بڑی بیماری سے گزرا ہو۔ اس کے چہرے پر زندگی کی ہلکی سی جھلک تھی، مگر آنکھوں میں ابھی مکمل روشنی واپس نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، میری سانس جیسے رک گئی۔ میری نگاہیں کچھ لمحے ساکت رہیں، پھر دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، بچوں کو پاس بلایا۔ بڑی بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ امی وہ کون ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھوں سے اس طرف اشارہ کیا۔ وہ مرد آہستہ آہستہ عدالت کی نشستوں کے درمیان سے چلتا ہوا ہمارے قریب آیا۔ اس عورت نے نرمی سے میرے کان میں کہا، یہ وہی ہے جسے تم نے برسوں روتے ہوئے پکارا، یہ تمہارا شوہر ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وقت نے اس پر اپنے نشانات چھوڑ دیے تھے، مگر وہ آنکھیں میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے میرے بچوں کی طرف دیکھا، اچانک جیسے کوئی کرن دماغ میں چمکی ہو۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ بڑبڑایا، یہ آوازیں، یہ بچے۔ اس کے قدم تیز ہو گئے۔ وہ لڑکھڑایا مگر رکا نہیں۔ وہ میرے بیٹے کے سامنے آ کر جھک گیا، اس کے چہرے کو تھاما۔ عرش! بچے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ امی، یہ مجھے میرے نام سے کیوں جانتے ہیں؟ میں پیچھے ہٹی، پھر آگے بڑھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ تمہارے ابو ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا، پھر اس نے میری آواز پر عمل کیا، جیسے برسوں کی دھند ختم ہو چکی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم زندہ ہو؟ میں نے تو سمجھا تھا تم سب چلے گئے ہو۔ اس کے بعد وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی باہوں میں کمزوری تھی لیکن جذبہ تھا۔ میں نے اسے تھام لیا، جیسے کوئی بچھڑا ہوا پرندہ اپنے گھونسلے میں لوٹ آیا ہو۔ بچے دونوں اس کے قدموں میں بیٹھ کے، اور میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو اتنے مضبوط انداز میں گلے لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ چیخ رہا تھا، ابو ابو۔ عدالت میں مکمل سناٹا تھا۔ جج بھی اپنی کرسی پر جھک کر سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ کسی نے ٹوکا، جیسے سب کو احساس ہو چکا تھا کہ آج کی واپسی ایک گواہی سے زیادہ اہم ہے۔ پھر اس عورت نے جج کی طرف دیکھا، جیسے اجازت مانگی کہ مرد عدالت میں اپنا بیان دے۔ جج نے سر ہلایا، ناصر کو کرسی دی گئی۔ نرس پیچھے ہٹ گئی، پھر اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا اور آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ میرا نام ناصر ہے، میں اس کمپنی کا بانی اور CEO تھا۔ مجھے اپنی موت کا یقین دلایا گیا تھا، لیکن میں زندہ تھا۔ وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سازش تھی۔ میرے اپنے لوگوں نے مجھے راستے سے ہٹایا، ایک انجیکشن دیا جس سے میری یادداشت متاثر ہوئی۔ مجھے کئی ہفتے بے ہوش رکھا گیا۔ جج نے سوال کیا، کیا آپ کو یاد ہے وہ لوگ کون تھے؟ ناصر نے سر جھکایا، پھر آہستہ سے بولا، میری بیوی کا بھائی اور اس کی بیوی۔ سب سن کر کمرے میں موجود نظریں ان دونوں پر جا ٹھہری۔ وہ دونوں اپنی کرسیوں پر ساکت ہو گئے۔ بھابھی نے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، لیکن جج نے فوراً کہا، خاموشی اختیار کریں، مزید مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مگر ناصر بولتا رہا۔ مجھے ایک پرائیویٹ کلینک میں رکھا گیا، وہاں میرے کاغذات غائب کیے گئے، میرے بارے میں جھوٹ پھیلایا گیا۔ کچھ ملازمین مجھ پر رحم کھا گئے، اور بعد میں ایک فلاحی ادارے کے ذریعے مجھے سہارا ملا جو میری بیوی کی پارٹنر بنی۔ لیکن جیسے ہی میں نے بچوں کی آواز سنی، سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان پر شکر تھا۔ میں نے رب سے یہی مانگا تھا کہ مجھے انصاف دے، مگر اس نے مجھے میرا شوہر واپس دے دیا۔ جج نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی تاکہ ہم دوبارہ سنبھل سکیں۔ باہر آتے ہی میڈیا موجود تھا۔ رپورٹرز نے سوالات کی بچھاڑ کر دی، مگر میں نے سب کو ہاتھ سے روک کر کہا، آج ہم صرف خاموشی سے شکر گزار ہیں۔ بیوی نے انصاف مانگا تھا، اسے شوہر ملا، اب قانون بولے گا۔ میرے شوہر کے خصوصی گاڑی میں واپس لے جایا گیا۔ بچوں نے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ بیٹی ہر چند لمحے بعد ان کی شرٹ کو تھامتی، جیسے ڈر ہو کہ وہ پھر نہ چلے جائیں۔ بیٹا ان کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا تھا، جیسے برسوں کی مرحومی کی تلافی ان 2 گھنٹوں میں ہو جائے۔ میں ان کے ساتھ مینشن واپس آئی۔ انہیں وہی علیحدہ کمرے میں آرام دیا گیا۔ میں رات بھر ان کے پاس بیٹھی رہی، ان کا ہاتھ تھامے۔ تم نے یہ سب کیسے برداشت کیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تمہیں ایک دن سب یاد آ جائے گا۔ مجھے بس اپنے بچوں کا بھروسہ تھا اور خدا کا۔ وہ خاموش رہا، پھر بولا، اب میں سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ میں نے جواب دیا،
اب ہمیں کچھ ٹھیک نہیں کرنا، ہمیں بس جینا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سچ کے ساتھ۔ کوئی دن مجھے لگا میری زندگی جیسے واپس آ گئی ہو۔ عدالت میں جو ہوا وہ قانون کا کمال تھا، مگر جو رب نے میرے لیے لکھا تھا وہ کسی عدالت کی دسترس میں نہیں تھا۔ رشتے اگرچہ ٹوٹ چکے تھے، اعتماد مر چکا تھا، مگر سچ ابھی زندہ تھا، اور سب سے بڑھ کر میرا شوہر زندہ تھا۔ یہ واپسی صرف ایک انسان کی نہیں تھی، یہ ہماری زندگی کی واپسی تھی۔ عدالت سے نکلتے ہوئے جو ہوا وہ صرف ایک قانونی فتح نہیں تھی، وہ میری زندگی کا حساب برابر ہونے کا دن تھا۔ جب جج نے فیصلہ سنایا تو جیسے سماج ساکت ہو گئی، صرف ایک جملہ دل میں گھل گیا: تمام جائیداد ناصر کو واپس کی جاتی ہے، کمپنی کے قانونی شیئرز بیوی اور بچوں کے نام پر منتقل کیے جاتے ہیں۔ میں نے شوہر کا ہاتھ تھاما، بچوں کی طرف دیکھا اور اندر ہی اندر شکر ادا کیا۔ وہ انصاف تھا جو برسوں تاخیر سے ملا، مگر مکمل ملا۔ مینشن اب صرف ایک عمارت نہیں، ہماری پناہ گاہ بن چکی تھی۔ گھر کے در و دیوار ہم کلام ہوتے، جیسے ہر اینٹ ہم سے کہہ رہی ہو تم واپس آ گئے ہو۔ ناصر نے دوبارہ کاروبار سنبھالا، مگر پہلے سے زیادہ نرمی اور سادگی کے ساتھ۔ بچوں نے اسکول جانا دوبارہ شروع کیا، اور ہر روز وہ مجھ سے اپنے دن کی کہانیاں سناتے۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر ان کی آوازیں سنتی تو دل سکون سے بھر جاتا، مگر ہر رات جب چراغ گل ہوتا ایک خیال اندر جاگتا، وہی جو حساب مکمل ہونے سے پہلے جاگتا ہے۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں نے نہ کوئی رابطہ کیا، نہ کوئی خبر لی، لیکن ایک دن نجمہ، جو پہلے میرے ساتھ بھابھی کے گھر ملازمہ تھی، مینشن کے باہر آ گئی۔ میں نے اسے کل دوائی دی، اندر بلایا۔ وہ پریشان تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے کہا بی بی جی، بھابھی بہت بری حالت میں ہیں، وہ قرض میں ڈوب گئی ہیں، مکان مالکان نے نوٹس دے دیا ہے۔ میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ بولتی رہی، آپ کا بھائی جیل میں ہے اور اب وہاں کوئی سہارا نہیں بچا، بچے اسکول چھوڑ چکے ہیں اور ان کی فیس کا کوئی بندوبست نہیں۔ وہ لوگ جن کے ساتھ کل تک چائے پر باتیں ہوتی تھی اب دروازے بھی نہیں کھولتے۔ 3 دن بعد میں اسی دروازے پر پہنچی جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ وہی دروازہ جو کبھی میرے لیے تذلیل کا نشان تھا، آج میرے فیصلے کی گواہی بننے والا تھا۔ میں نے دروازے کی بیل دی، کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا اور سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر نہ غرور تھا، بس تھکن اور شکست تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چند قدم پیچھے ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، شاید کچھ شرمندگی بھی۔ میں نے ان سے نظریں نہیں چرائیں، وہ خاموش رہیں۔ میں نے کہا پہچانا؟ وہ ہولے سے بولی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اب تو سب کچھ تمہیں مل چکا ہے۔ میں نے صاف لہجے میں کہا بدلہ لینے نہیں آئی، میں حساب پورا کرنے آئی ہوں۔ کون سا حساب؟ انہوں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ تم نے میرے بچوں کو یتیم بنانے کی کوشش کی، انہیں بھوکا سلایا، ان کا حق چھینا۔ میں چاہتی تو تمہارے بچوں کے ساتھ وہی کرتی، مگر میں تمہاری طرح سنگ دل نہیں ہوں۔ بھابھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بات جاری رکھی، تمہارا قرض میں نے ادا کر دیا ہے، مکان مالکان اب دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے۔ وہ جیسے سن نہیں پا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں کہہ رہی ہوں کہ تمہارے بچوں کو اب اسکول چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا، اس کے بعد بھی میں یہ جنگ اپنے بچوں کے لیے جیتی تھی، بدلے کے لیے نہیں۔ وہ عزت واپس دو جو کبھی تم نے چھیننے کی کوشش کی۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں نے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ میرے لیے اب یہ دروازہ صرف ایک مقام نہیں، ایک سبق ہے، اور میں چاہتی ہوں تم بھی اپنی زندگی کو سبق بناؤ، سزا نہیں۔ میں واپس پلٹ گئی، دل میں ہلکا سا بوجھ کم ہو گیا۔ میں جانتی تھی ہر چیز واپس نہیں آ سکتی، مگر اتنا ضرور تھا کہ میں اپنے ضمیر کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی تھی۔ یہ جنگ میں نے جیت لی تھی، اپنے رب، اپنے ضمیر اور اپنے بچوں کے سامنے، اور یہی اصل فتح تھی، یہی اصل جیت تھی۔ اگر آپ نے بھی زندگی کے کسی موڑ پر خود کو کمزور محسوس کیا ہو، اگر کبھی لگا ہو کہ سچ کا کوئی فائدہ نہیں، تو یہ کہانی یاد رکھنا، کیونکہ سچ کبھی مرتا نہیں، رب کبھی بھولتا نہیں، اور انصاف دیر سے صحیح مکمل ضرور ہوتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچے جو مایوس ہے۔ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔